أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لن تغنيهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. يوم يبعثهم الله كما يحلفون لكم. كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. ألا إنهم هم الكاذبون. هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان وأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لن تغني नहीं नफा देगा अनहुम उन अम्वालुहुम उनके माल वला औलादुहुम और उन ना उनकी औलाद मिन अल्लाह अल्लाह से शैयन कुछ भी। उलाइक अस्हाबुन नार यही लोग हैं दोज़ख पर हुम फिहा खालिदून और रहेंगे उसमें हमेशा हमेशा। यौम जिस दिन यानी क़यामत के दिन यबअथुहुमुल्लाह उठाएगा अल्लाह को जमीअन सब फयहलिफून लहू बस वो कसमें खाएंगे उसके लिए कमा यहलिफून लकुम जिस तरह के वो कसमें उठाते हैं तुम्हारे लिए। वयहसबून और
گمان کر انہم بے شک وہ علی شیء کسی رستے پہ کسی شے پہ انا آگاہ رہو خبردار انہم کہ بے شک یہی لوگ ہم الکاذبون جھوٹ بولنے استحوذ غالب آگے علیہم ان پر الشیطان فانساہم بس بلا دیا ان کو ذکر اللہ اللہ کا ذکر اللہ کی یاد سے وہ بھول اولئک حزب الشیطان فرمایا یہی جو ہے لوگ ہیں جو شیطان کے لشکر الا آگاہ رہو ان حزب الشیطان کہ بے شک شیطان لشکر ہے هم الخاسرون یہی خسارہ اٹھانے والا نقصان کل کے سبق پہ آپ حضرات نے پڑھا کہ وہ اپنی کشتوں کو ڈھال بنا اتخذوا ایمانہم جنہ کہ اپنی کشتوں کو وہ ڈھال کے طور پر جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں کشت اٹھاتے ہیں ہر بات فصدوا عن سبیل اللہ اور وہ اللہ کے راستے کو بند کر دیتے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ان کے لیے احانت رسوا کن عذاب اب ظاہر ہے کہ دنیا میں سزا سے بچنے کے دو ہی طریقے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دنیا میں انسان اگر کوئی جرم کر لیتا ہے تو اس کے بدلے پہ مال دیتا ہے یا توان کی صورت میں تو یا رشوت کی صورت میں یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے اولاد بہت زیادہ ہوتی ہے خاندان کے کچھ افراد کے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ جو ہے اپنی غلبہ حاصل کر لیتے ہیں کمزور آدمی اس کو جو ہے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا بڑے خاندان ہونے کی وجہ سے حال اولاد ہونے کی وجہ سے تو کیا کل قیامت کے دن یہ ہوگا برباد نہیں لن تغنی عنہم اموالہم کوئی نفع نہیں دے گا ان کو ان کا مال ولا اولادہم نہ ان کی کوئی اولاد من اللہ شیئا اللہ سے کچھ بھی نہیں یہ مال و دولت جو ہے یہ آل اولاد جو ہے یہ اس وقت کام آتی ہے کہ جب انسان جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگا ورنہ یہ مال جو ہے بسا اوقات انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یہ مال جو ہے اس کے گلے میں گنجے سانپ کی صورت میں ڈالا اور وہ آدمی جو ہے کل قیامت کے دن اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو قوت گویائی دیں گے کہیں گے ہم مجھے کیوں دور کرتے ہیں وہی تو مال ہو جس کو تو نے کل دنیا میں جمع کیا اور اللہ کا حکم زکوٰۃ بھی نہیں تم نے ادا کی وہی تمہیں مال ہو اب مجھے کیوں دور کرتے اس طرح حال اولاد ہے اہل اولاد بھی اس وقت پیدا دے گی جب اس کو کسی دینی راستے پر لگا صدقہ جاریہ کے طور پر گھر اگر خدا نخواستہ غلط راستے پہ لگا کے وہ جو ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ تو نہیں بنے اس برباد دنیا میں دو ہی چیزیں کام آئیں گی لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ دونوں چیزیں کام نہیں ہیں اس لیے فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یہی لوگ جو ہیں وہ دوزخ والے ہیں اور اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اور اللہ ان کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں فرمائے یوم یبعثہم اللہ کہ جس دن اللہ اٹھائیں گے ان سب ایک ایک انسان جن سب معاشر میں جمع کیے جائیں سب کو جمع کیے جس طرح دنیا میں وہ قسمیں اٹھا کر جہاں جان چھڑا لیتے ہیں ادھر بھی وہی قسمیں اٹھانا شروع کر وَيَحْلِفُونَ لَهُ تو وہ قسمیں اٹھائیں گے ان کے لیے کہیں گے جی ہم نے یہ کام کیا ہے کما يَحْلِفُونَ لَكُمْ جس طرح کہ وہ تمہارے لیے قسمیں اٹھا رہے اور ان کے ذہن میں ان کے گمان میں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یحسبون انہم علی شیء کہ وہ ایک ایسے راستے پر ہے ایک ایسی چیز پر ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا چھٹکارا ہو جائے لیکن وہاں تو نہیں چھٹکارا ہوتا دنیا میں تو انسان
اپنی چرب لسانی کی وجہ سے، زبان کی چلانے کی وجہ سے جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں بچت ہو جاتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ سب کو جانتا ہے، ایک ایک احوال کو اللہ نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، وہاں کیسے ہوگا؟ اس لیے قسمیں جو ہے غلط اٹھانی نہیں چاہیے۔ اور منافق کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب وہ قسم اٹھاتا ہے تو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ یہ فرما الا انہم هم الكاذبون، فرما آگاہ رہو کہ یہ لوگ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کر کسی کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کی وراثت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو فریب دے کر جو ہے قسموں کو آڑ بنا کر جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے اپنے مال کو بولنے کے چکر میں۔ فرمایا یہ کس وجہ سے ہے کہ یہ سارا نفاق، جھوٹ، یہ سارا کیا ہے؟ فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، کہ شیطان نے ان کو غالب کیا اور شیطان نے ان کو برے برے اعمال جو ہے وہ مزین کر کے پیش کر دیا۔ جب مزین کر کے پیش کر دیں تو وہ اس کو اچھا کام سمجھیں، حالانکہ یہ شیطانی چکر ہے، یہ شیطان کا قلب ہے کہ انسان جو ہے دنیا کی محبت میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرے، اولاد کی محبت میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرے، دوستوں کی محبت میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرے، خاندان کی عصبیت کی بنیاد پر اللہ کی نافرمانی کرے، تو یہ استحوذ علیہ الشیطان، کہ شیطان نے غلبہ کر لیا جس کی وجہ سے وہ اس غلط کام کو بھی اچھا کام سمجھے۔ معاشرے میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ غلبہ شیطان کی وجہ سے وہ برے کام کو بھی اچھا کام سمجھے۔ ایک ملازم دفتر میں بیٹھ کر جو ہے رشوت لے جاتا ہے، ایک تنخواہ کس لیے؟ اور یہ بھی نہیں، پہلے تو شرم حیا ہوتا تھا ہے کہ جو ہے لحاظ کر لیتے تھے، اب تو کہتے ہیں جو تنخواہ ہمیں مل رہی ہے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، وقت دیتے ہیں، تو یہ تنخواہ تو اس کی ہے، اور جو ہم کام کریں گے آپ کا اس کے پیسے تو آپ کو دینے۔ تو یہ غلبہ شیطان ہے، یہ شیطانی بات ہے کہ لوگوں سے بھی مال بٹور رہے ہیں، لوگوں سے بھی مال بٹور، شیطان نے ایسا غلبہ کیا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، کہ غلبہ شیطان کی وجہ سے اللہ کا ذکر کیا، ان سے بھلا دیا، انہوں نے اس کو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد جو ہے یہ مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے۔ اللہ کو یاد کرتے رہو گے، یاد کرتے رہو گے، جو شیطان غالب نہیں ہے، جب شیطان غالب نہیں آئے گا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کا ارتکاب نہیں کرنا۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ دل کے قریب بیٹھا ہو، جب مسلمان کے دل کو غافل پاتا ہے تو فوراً وسوسہ ڈالتا ہے، فوراً حملہ کرتا ہے، اور جب مسلمان کا دل جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے، تو شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان اس کو غالب نہیں کرتا۔ اس لیے شیطان جو ہے وہ وہاں آتا ہے جہاں اس کا جو ہے ڈیرا ہوتا ہے۔ ڈیرا کیسے ہوتا ہے کہ جو خالی ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، وہاں ڈیرا نکال دیتا ہے۔ اس لیے فارسی میں کہتے ہیں خانہ خالی یہ عام، جب گھر خالی ہو تو پھر جو ہے جن کا جو ہے جن آتے ہیں، وہ آتے ہیں، کیوں کہ گھر کو جو ہے تلاوت سے، ذکر اللہ سے، نمازوں سے آباد ہی نہیں کیا، تو کہتے ہیں جی گھر میں جن آ گئی، جان میں خراب چیز آ گئی۔ گھر تو ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی یاد کو عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، دروشی کی کثرت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آج جو شیطان اس سے بھاگ شیطانوں سے بھاگ جائے، دور بھاگ جائے۔ لیکن جب ذکر اللہ سے انسان خالی ہو جائے، اللہ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے، تو پھر شیطان کا غلبہ آ جاتا ہے، پھر شیطان جو ہے اس کو غلط راستے میں چلاتا ہے۔ اس لیے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، کہ غالب آ گیا ان پر شیطان، فانساہم، بس بلا دیا ان کو ذکر اللہ، اللہ کے ذکر،
کثرت کرتا یہ شیطان کو مغلوب کرتا ہے، اور اگر ذکر اللہ سے غافل ہو گئے تو شیطان تمہارے اوپر آ جائے گا۔ فرمایا اولئک حزب الشیطان، فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا جو کشتی اٹھا کر جو ہے اپنا سارا نظام چلا رہے، حزب الشیطان ہے، یہ شیطان کا لشکر۔ الا اگر ان حزب الشیطان هم الخاسرون، فرمایا اے کہ شیطان کا لشکر ہی خسارہ ہے۔ جو شیطان کے لشکر میں شامل ہو گیا دنیا کے اعتبار سے بھی خسارہ ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی خسارہ ہے۔ الحمد للہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك صل على نبينا اللهم اغفر لنا، اللهم انصر عساكر المجاهدين، اللهم انا نسألك الهدى والعافية، اللهم انا نسألك العافية والمعافاة دائما في الدنيا، توفنا مسلما والحكمة اللهم في أمور كلها واجرنا من خزي الدنيا والآخرة، ربنا مسلما، اللهم إنا نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من الجبن والدين وقهر الرجال، اللهم لا تسلط